خطبہ حجت الوداع کا اصل میں بنیادی فلسفہ تھا کیا؟ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ یعنی اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ سوار ہو کر بطن وادی میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے فلسفہ حیات ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دی۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ تو اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی اگر معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ یہ ہے خطبہ حجت الوداع کا بنیادی فلسفہ، یعنی اللہ کے نبی نے مسلمانوں میں بہتر اور افضل اسی کو قرار دیا جو تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ تھا۔ کیا آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی اور اس کے فلسفہ انسانیت کا پرچار کر رہا ہے؟ جب میرے نبی نے اپنی امت کو مسلک اور فرقوں میں تقسیم نہیں کیا تو ہم کیسے اس کے دیے گئے بنیادی فلسفے کو مسترد کر رہے ہیں؟